حضرات یہ موت کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے لوگوں وقت ہوتا تو میں اور آگے بڑھتا اور بتاتا، لیکن اے لوگوں یہ موت ہے کیا؟ آج جب دنیا دار انسان ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو دنیا میں ملبوس کر لیتا ہے، دنیا سے جوڑ لیتا ہے، اب وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں مروں۔ اب جب مرنے کی کوئی بات کر دیا کرتا ہے، اب وہ اپنی بلڈنگ کو دیکھتا ہے، اپنی گاڑی کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے مال و دولت کو دیکھا کرتا ہے۔ لیکن اے لوگوں جب مومن کامل سے پوچھا کرتے ہیں موت کیا ہے، وہ بولتا ہے اے لوگوں ارے ہم تو سفر میں ہیں، جلدی موت آ جائے تاکہ موت آئے ہم قبر میں پہنچے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے بامشرف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں یعنی ایک مومن کامل چاہتا ہے ہم جلدی انتقال کر جائیں، جلدی انتقال کر جائیں، دنیا سے جائیں تاکہ اپنے آقا کا چہرہ قبر مبارک میں دیکھ سکیں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں، ایک صحابی رسول نظر آتے ہیں جنہیں ہم اور آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت بلال کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جیسے ہی میرے آقا کا انتقال ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے جیسے ہی میرے آقا انتقال کرتے ہیں، اللہ اکبر، انتقال کرنا ہی تھا، ایک واویلا مچ گیا، لوگوں میں آہو فغا کی صورتیں آ گئی، لوگ چیخنے اور چلانے لگے، معاملات یہاں تک ہو گئے حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی انتقال کر گئے ہیں، اس کے سر کو عمر گھر سے الگ کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر ایسی باتیں نہ کر، ایسی باتیں نہ کر، بلکہ وہ لوگ ماتم کریں جو محمد کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم تو رب کی عبادت کرتے تھے، میرا رب ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اے لوگوں اب دیکھیے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، مدینہ پاک کو چھوڑ دیتے ہیں اور مدینہ شریف کو چھوڑنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے گئے کچھ دن گزرا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ دن ہی گزرا تب تک میرے آقا خواب میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بلال کیا تجھے اپنے یار کی یاد نہیں آتی؟ اے بلال کیا تجھے اپنے یار کی یاد نہیں آتی؟ اے بلال مکہ اس جگہ کو چھوڑو، مدینہ آؤ، تیرا یار تجھے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ زاہو قطار رونے لگتے ہیں، بے تحاشا رونے لگتے ہیں، دیوانہ وار پھرنے لگتے ہیں اور دیوانہ وار پھرتے پھرتے مدینہ کی طرف کوچ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں آج میرے یار نے بلایا ہے، آج آقا نے بلایا ہے، جانے کائنات نے بلایا ہے، شان کائنات نے بلایا ہے، حضور احمد مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اب ان باتوں کو کرتے کرتے پہنچتے ہیں اے لوگوں جب آپ مدینہ پاک میں پہنچیں گے وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کو مسجد بلال کہا جاتا ہے، وہیں پر کرتے ہیں، دوسری جگہ تبدیل کرتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بہت دور تھا، اے میرے آقا آپ نے ہی آواز دیا تھا، اپنے غلام کو بلایا تھا، اے میرے آقا اب غلام نظروں کے سامنے ہے، اب تو پردہ ہٹائیے، جلوہ دکھائیے، اے میرے آقا آپ کا غلام نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے آقا میں تو بہت دور تھا، اپنے قلب کو میں آپ کے یاد سے معمور کیے ہوئے تھا، مگر اے میرے آقا اب تو میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو پردہ ہٹائیے، جلوہ دکھائیے، جلوہ دکھائیے۔ ایسے ہی جیسے بلال رضی اللہ عنہ لیٹتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے، میرے آقا اپنے زیارت سے بامشرف کراتے ہیں، جیسے ہی میرے آقا اپنا رخ دکھاتے ہیں، رخ انور کی زیارت کراتے ہیں، حضرت بلال تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا یہ بلال کب تک تڑپتا رہے گا، یہ غلام کب تک تڑپتا رہے گا۔ اب اے لوگوں جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ جاتا ہے اب میں انتقال کرنے والا ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں دنیا سے دنیا دائی دل کو لبیک کہنے والا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں اب نائی کے دکان پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنے خد و قامت کو صحیح کراتے ہیں، بال بنواتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور درجی کے دکان پہ جا کر کے نیا کپڑا سلواتے ہیں، نئے کپڑے کو لے کر کے آتے ہیں، زیب تن کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے بلال ہمیں
हमेशा आप दीवाना वार फिरा करते थे, आपके चेहरे पर आपके बाल हमेशा अटे हुए होते थे, गर्दो गुबार में रहा करते थे, आपका जिस्म, आपका लिबास फटा हुआ रहता था। मगर ए बिलाल, आज आप नया कपड़ा पहन रहे हैं, पहनने की वजह क्या है? बोल पड़ते हैं, ए लोगों आज ना पूछो मैंने क्यों ये नया कपड़ा पहना है, इसलिए पहना है अभी मैं कुछ ही देर में इंतकाल करने वाला हूँ। जब मैं कब्र में पहुंचूंगा अपने आका के रूह अनवर की ज़ियारत करूंगा। मैं इसलिए नया लिबास पहन लिया हूँ, अपने बालों को बनवा लिया हूँ, ताकि मेरे आका देख करके कहे, ए लोगों देखो देखो मेरा प्यारा बिलाल दुनिया से चल करके मेरे पास आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिले इसाले फवाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, अब मैं ये आखिरी बात और मैं बता दूं, हज़रत उमर फारूक आज़म को कौन नहीं जानता? हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में आइए। हज़रत उमर फारूक आज़म कौन हैं? जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर के जलाल का ये आलम है। मेरे आका फरमाते हैं, उमर जिधर से गुजर जाए शैतान रास्ता चेंज कर दिया करता है। ए लोगों, वो उमर है जो 22 लाख मुरब्बा मील पर तनाव हुकूमत किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फारूक आज़म है, एक शख्स को, एक गुलाम को अपने ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं। किस लिए? किसी और काम के लिए नहीं। कहते हैं, ए मेरे गुलाम, मैं तुझको उजरत पे रखा हूँ, मैं तुझको महीनों महीना तनख्वाह दिया करूँगा, एक काम करना। कहा हुजूर काम क्या है? कहा काम ये है, जब मेरे चेहरे पे तुम खुशी देखा करो, मुस्कान देखा करो, फौरन मुझे याद दिला दिया करो कि मैं मरने वाला हूँ, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। जैसे मुझको देखो कि मैं हंस रहा हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कान आए, खुशी आए, उसे पकड़ के कहना, ए उमर तुझे मरना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना कह देना। ए लोगों, उमर फारूक आज़म है, एक रोज आईना देख लेते हैं, आईना को नजरों के सामने करते हैं, क्या देखते हैं? एक दाढ़ी सफेद हो गई है। जैसे एक दाढ़ी सफेद देखते हैं, अब उस गुलाम को बुलाते हैं और कहते हैं, ए गुलाम अब तेरी ड्यूटी खत्म, अब मैं तुझे माजूर करता हूँ। गुलाम पैरों को पकड़ लेता है, कहता हुजूर मुझसे गलती कौन सी हो गई जो हमारी नौकरी से, हमको नौकरी से निकाल रहे हैं, मामला क्या है? उमर फारूक आज़म बोल पड़ते हैं, ए गुलाम तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बस मैं इसलिए तुझे माजूर कर रहा हूँ, जिस काम के लिए तुझे मैंने रखा था वो काम हो गया। ए लोगों, बुढ़ापे में पहुँच गए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गईं, लेकिन फिर भी गुनाहों से तुम पास नहीं आते हो। जरा उमर बिन खत्ताब के तकवे का हाल देखो। उमर फारूक आज़म गुलाम को पकड़ करके सीने से लगाते हैं, कहते हैं, मेरे भाई तेरा एहसान है तो मुझको याद दिलाता रहा, याद दिलाता रहा, याद दिलाता रहा। अब तेरी जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे एक दाढ़ी के बाल को सफेद कर दिया है। अब यही अल्लाह के डर के लिए काफी है। जब मैं आईना देखूंगा अल्लाह के खौफ से मैं कांपने लगूंगा। इन लोगों जरा गौर करना, आओ जरा देखो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ है, चेहरे पे जैसे ही मलकुल मौत आते हैं, बुलाते हैं जिब्रील अमीन को, और बुलाने के बाद मलकुल मौत को लेकर के हाजिर होते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए जिब्रील मलकुल मौत से कह दीजिए जब ये मेरी रूह निकालने के लिए आए उससे पहले पहले हमें वार्निंग दे देंगे कि मैं रूह को निकालने के लिए आने वाला हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था। एक वक्त आया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह को निकालने के लिए मलकुल मौत आते हैं। जैसे ही पहुंचे हैं, मलकुल मौत करीब हुए हैं, ए दाऊद अलैहिस्सलाम मैं आपके रूह को निकालने के लिए आया हूँ। इतना कहना था। दाऊद अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं और कहते हैं, ए मलकुल मौत मैंने तुझको पहले कहा था आने से पहले हमें वार्निंग दे देना ताकि मैं तैयारी कर लूँ, आने से पहले हमें खबरदार कर देना ताकि मैं तैयारी कर लूँ, आने से पहले मुझे बता देना ताकि मैं अपनी तैयारी कर लूँ। तुम बताए तक नहीं, मेरे रूह को निकालने के लिए आ गए। ए लोगों, मलकुल मौत का जुमला सुनना। मलकुल मौत कहते, ए दाऊद अलैहिस्सलाम आपने एक मर्तबा वार्निंग की बात की थी, मैंने आपको तो दर्जनों बार वार्निंग दिया। कहा दाऊद अलैहिस्सलाम ने, मलकुल मौत तुम्हें वार्निंग कैसे दिया? कहा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम ये बताइए आप जवानी के आलम में थे? हाँ मैं जवानी के आलम में था। आपके गाल सुर्ख सुर्ख नजर आया करते थे, आपके ये बाल सफेद स्याह थे, आपके चेहरे ये चेहरे चमक रहे थे, दमक रहे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी बात सही है। आपकी आंखों में लाली थी, कहा ये भी बात
بات صحیح ہے. آپ جب بولا کرتے تھے آپ کی آواز میں کشش تھی. کہا ہاں ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. داؤد علیہ السلام سے ملک الموت کہنے لگتے ہیں. ملک الموت بول پڑتا ہے اے داؤد علیہ السلام ذرا یہ بتائیے آپ کے یہ کمر بھی ٹیڑھے ہو گئے, آپ کے چہرے پر جو بشاشت تھی وہ ختم ہے اور آپ کے چہرے پر یہ جھرری آ گئی ہے, کیا یہ بھی آپ کے لیے وارننگ نہیں ہے؟ آپ کے جو بال کالے تھے وہ بال سفید ہو گئے, کیا یہ بھی وارننگ نہیں ہے؟ ذرا یہ بتائیے آپ جوان تھے, آپ کا روب و دبدبا تھا, اللہ نے آپ کے کمر کو خم کر دیا, ٹیڑھا کر دیا, کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو وارننگ نہیں ہے؟ اے داؤد علیہ السلام آپ ایک مرتبہ وارننگ کو کہے تھے, اللہ نے آپ کو درجنوں وارننگ دیا ہے, کیا یہ اللہ کی طرف سے کافی نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا. داؤد علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا, گواہ رہنا, اللہ تبارک و تعالیٰ بچپنے سے لے کر کے جوانی تک, جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک وارننگ دیا کرتا ہے, لیکن انسان دنیا میں اتنا مست رہا کرتا ہے اس وارننگ کو خبر تک نہیں لیا کرتا, اس وارننگ کے بارے میں جانا تک نہیں کرتا. اے دنیا والوں ہوشیار ہو جاؤ, تمہیں دنیا سے جانا ہے, آخرت کی تیاری کر لو, اس لیے کہ رنگ و روغن کام آنے والے نہیں ہیں. اگر قبر میں کام آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آئے گی. اس لیے اپنے آپ کو سنوار لو, بنا لو, اپنے آپ کو بہتر کر لو, تاکہ قبر میں پہنچنے کے بعد جب فرشتے آ کر کے کہیں من ربک تو ہاں ہاں لا ادری نہ کہو, ما دینک ہاں ہاں لا ادری کہنے کی بات نہ آئے, ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل جب پوچھا جائے ہاں ہاں لا ادری نہ کہو, بلکہ جب کہنے والا کہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, جب بات آ جائے جواب دینے کی تو کچھ اور نہ کہو, بلکہ جب بات آئے فرشتہ کہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, فوراً آگے بڑھ کر کے کہو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو وہی ہے جو میں دنیا میں تھا, علماء کرام کے قریب رہا کرتا تھا, میلاد میں رہوں تب, فاتحے میں رہوں تب, نماز میں رہوں تب, ہر موڑ پر جہاں جہاں مجھے یاد آیا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا رہا, اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتا رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہریار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. عزیزان محترم, بتانے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جایا کرتا ہے اس کے بعد کچھ اور کام نہیں آتے ہیں, اس کے نیک اعمال کام آتے ہیں. آقا نے فرمایا مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں, ان 3 چیزوں میں ایک بیٹا بھی ہے. مبارکباد کے لائق ہے مولانا ابراہیم صاحب, بیٹا ہو تو ایسا ہو. اے لوگوں اتنے علماء کرام آئے ہیں, کچھ نہیں تو 10-20 ہزار روپے خرچ ہوں گے, یہ کیا فائدہ, کیا پاگل ہے, کیا دیوانہ ہے, مجنون ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر والدین باحیات نہ ہو دنیا سے چلے جائیں اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند کرے, تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے, تو تم ہمیشہ دعا کیا کرو اے اللہ میرے والدین کی بے حساب مغفرت فرما. آقا فرماتے ہیں جو بیٹا اس طرح سے دعا کرتا ہے یا علماء کرام سے دعا کروایا کرتا ہے, اللہ اس بیٹے کی عمر میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور رزق میں عمر میں برکتیں بھی عطا فرما دیا کرتا ہے. حضرات محترم, پتہ یہ چلا مولانا ابراہیم صاحب ایک آئیڈیل کی حیثیت سے ہیں, ایک ماڈل کی حیثیت سے ہیں, ایک نمونہ کی حیثیت سے ہیں, وقت کا امام بھی ہے, ضرورت پڑے تو اذان بھی دیتا ہے, ضرورت پڑے تو نماز بھی پڑھاتا ہے, ضرورت پڑے تو میلاد بھی پڑھتا ہے, اور ضرورت پڑے تو جنازہ بھی پڑھا دیا کرتا ہے. لیکن اے لوگوں وہ بیٹا کتنا خوش قسمت ہوگا جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. اے لوگوں کچھ نہیں بنا سکتے, اپنے بیٹوں کو اس لائق بناؤ کہ کم سے کم آپ دنیا سے جاؤ تو آپ کا بیٹا مچل کر کے جنازہ پڑھ سکے, دعا خوانی کر سکے. آج تو بھاڑے پر بچوں کو بلایا جاتا ہے, طلبا کو بلایا جاتا ہے. اے لوگوں ذرا بتاؤ, یہ مدرسے نہیں رہیں گے, طلبا نہیں رہیں گے, بتاؤ آپ کے والدین کے نام سے ایصال ثواب کون کرے گا؟ اس لیے مدرسوں کو بھی آباد کرو, علماء سے محبت. اللہ تبارک و تعالی مولانا ابراہیم صاحب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرمائے. آپ تمامی حضرات مبارکباد کے لائق ہیں. حضرات یہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں جو کچھ بھی بیان کیا وہ بس آدھا بغیر مائک کا
اس کے بعد مائک کا تو اس کا تو اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے آواز میں کچھ چینجنگ آئی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو کچھ دیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. علماء کرام ہیں جو احساس کمتری کے شکار رہتے ہیں، اور آج ہماری قوم کا بھی مت پوچھیے کیا حال ہے. جو دیکھیے ادھر ہی بیڑا لے کر کے چلنا شروع کر دے رہا ہے. ہر اتنا یاد رکھیں، ہر پیر، ایک پیغام دے دیتا ہوں، ہر پیر ولی نہیں ہوتا. علماء کرام سن لیں غور سے، ہر پیر ولی نہیں ہوتا. لیکن علامہ احمد یار خان نعیمی نقل فرماتے کہتے ہیں کہ ہر عالم بعمل ولی ہے. کیا ہے؟ ہر عالم بعمل کیا ہے؟ ولی ہے. ولی دنیا دار ولی نہیں، ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے. اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء. سمجھ گئے؟ تو آپ پیرانے اعظام سے زیادہ عالم بعمل کی علماء کی قدر کریں، اور حقیقت معنوں میں آپ ان سے دعا کرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول بھی کرے گا، ان کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور بھی فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک ہو کر کے